बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात मैं पूरी रात शौहर का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया और मैं सो गई। सुबह उठ के सास को बताया तो कहने लगी, बेटी वो दोस्तों के साथ था और तुम सो गई थी और तुम्हारे उठने से पहले वो काम पर गया। अगले दिन शौहर ना आया, मैं परेशान हो गई। शौहर क्यों नहीं आया कमरे में? मैं सास से पूछा तो कहने लगी, रात को इमरजेंसी हो गई थी, दूसरे शहर जाना पड़ा, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। 2 महीने बाद वापस आया और रात को आते ही शोर ने ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम तहमीना है और मेरी शादी मेरे माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी। दरअसल मेरी जो होने वाली सास थी वो मेरी माँ की बहुत पुरानी दोस्त थी। मेरी अम्मी के इनके साथ तल्लुकात कुछ अजीब से थे। वो एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाती रहती, लेकिन फिर भी कहती कि हम दोनों ही दोस्त हैं, जो कि शादी के बाद भी अभी तक कायम है, जबकि हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए मेरे भाई का रिश्ता मांगा तो मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत नहीं थी। और अम्मी ने ये कहा कि तुम्हारी बेटी का वज़न भी ज़्यादा है और हसीन भी। मेरा बेटा कहता है कि मैंने किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, और मेरा भाई को वाकई बहुत खूबसूरत लड़की मिल गई थी, जो कि मेरी भाभी थी और अच्छे तरीके से सबके साथ रह रही थी। लेकिन अब उनके बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी और अम्मी ने कहा कि तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ होनी चाहिए। मैंने अम्मी से कहा कि जब उन्होंने आपसे आपके बेटे का रिश्ता मांगा था तो आपने तो नहीं दिया था। अम्मी ने कहा कि मैंने नहीं दिया था की बात नहीं, तुम्हारे भाई ने खुद बात की थी, खूबसूरत लड़की चाहिए। मैंने कहा फिर भी किसी की बेटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो खूबसूरत नहीं। अम्मी ने कहा तुम चुप करके बैठो, तुम्हारी शादी तो किसी ऐसे लड़के से इसी लड़के से करवाऊंगी, महीने के 2 लाख रुपया कमाता है, कोई आम सी बात है। और मुझे रिश्ता नहीं देगी तो फिर किसको देगी? और मेरी इतनी अच्छी दोस्त है वो। और तुम में कोई ख़राबी नहीं, तुम बेइंतहा खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी लड़का मरने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे बातों बातों बात करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि सफ़िया आंटी बिल्कुल भी नहीं मानेगी। लेकिन जब अम्मी ने बात की तो सफ़िया आंटी फ़ौरन मान गई। उनका बेटा बाहर के मुल्क होता था और अभी अभी वापस आया था। बाहर की डिग्री होने की वजह से उसको यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैंने तो इसको अभी तक देखा भी नहीं था। मैं हैरान थी कि उन्होंने हाँ कर दी। शायद उनके दिल में कोई खलिश ना हो, वो अच्छी औरत थी। उन्होंने इस चीज़ को भी भुला दिया कि मेरी अम्मी ने उनकी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट किया था और मुझे फ़ौरन दिल से कबूल कर लिया। लेकिन सफ़िया आंटी ने कहा कि मेरे ससुराल वाले बड़े ही अजीब लोगों की तरह हैं और मेके में तो अब कोई रहा नहीं, शादी में सिर्फ ससुराल वाले ही आएंगे, उनके दिल बड़े तंग हैं। ये बातें तो वो अम्मी से पहले भी करती रहती थी, इसलिए दुल्हन शादी में घूंघट में रहेगी और वो सिर्फ अपने दूल्हा के सामने ही चेहरा दिखाएगी। अम्मी ने कहा इतना हज़ारों का मेकअप क्यों करवाएं, दुल्हन को तैयार क्यों करना है जबकि इसको किसी ने देखना ही नहीं। तो आंटी ने कहा इस बात पर तुमको गुजारा करना होगा, मेरे साथ मेरा साथ देना होगा, तो मेरे ससुराल वाले मेरा दिमाग खा जाएंगे और मेरे बेटे के कान भरेंगे। बेटा तो बहुत अच्छा है, इसका दिल तो इतना तंग नहीं, वो बाहर के मुल्क में से आया है और तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल में आ गई। सफ़िया आंटी पहले तो अपने मोहल्ले में रहती थी, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने एक कॉलोनी में घर बना लिया था, जो हमारे घर से 6 किलोमीटर दूर था, क्योंकि कॉलोनी में इनको सस्ता और बहुत बड़ा घर मिल गया था। वो वहीं पर रहने लगी। मेरी अम्मी ने कहा था कि वो घर भी अब तुम्हारा ही है, क्योंकि इनका और कोई बेटा भी नहीं। अम्मी तो बहुत खुश थी, कहने लगी बहुत अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता हो गया है और सारा कुछ बिल्कुल सेट है। मेरे शौहर का नाम अकरम था, मैंने सुना था कि वो बहुत ही खूबसूरत है और शक्ल सूरत का अच्छा होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा है, खुले दिल का मालिक है, अमीर भी बहुत ज़्यादा। मुझको शक्ल से तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो चाहती थी कि मेरा शौहर अच्छा इंसान हो, मेरा ख्याल रखे। लेकिन शादी की पहली रात मेरा शौहर कमरे में नहीं आया। मैं किसी से ये पूछ भी तो नहीं सकती थी कि मेरा शौहर कहाँ है। जब मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा कर चली गई तो उसके बाद कोई कमरे में आया ही नहीं। मैं भी चुपचाप सो गई। सुबह उठी तो सास को कहा कि रात को मेरे कमरे में तो कोई आया ही नहीं। मैं सुकून से सो गई तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने इसे वहीं पर रोक लिया। बड़े शरारती दोस्त हैं इसके।
باقی میری ساس کے ساتھ میرا دن اچھا گزر رہا تھا، وہ میرے خیال رکھتی تھی، مجھے لوگوں سے ملنے کے لیے لے جاتی، کبھی لوگ گھر آ جاتے، مجھے شوہر کی یاد نہیں آتی تھی، لیکن میرے دل میں یہ خیال تو تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، پر وہ بھی نہیں تھا، اس نے مجھے دلہن کے روپ میں بھی نہیں دیکھا، اس لیے ہی تو تیار تھی۔ 3 دن گزر گئے۔ اس کے بعد میں ڈرتے ہوئے ساس سے پوچھا کہ اکرم کب واپس آئیں گے؟ آپ ایک کام کریں، مجھے اس کا نمبر دے دیں، میں خود ہی ان سے بات کر لیتی۔ تو میری ساس تھوڑا گھبرا گئی، انہوں نے کہا بیٹا اس کا فون ٹوٹ گیا ہے، شادی بیاہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک بچے نے اس کا فون لیا اور گیم کھیلنے کے لیے اور پھر توڑ کے واپس کر دیا، اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ اس نے ابھی تک فون ہی نہیں لیا۔ میں بھی حیران ہوگی کہ یہ تو بڑا مسئلہ نہیں، تو میں فون پر ہی بات کر لیتی۔ اس نے کہا تھا کہ پرسوں آ جائے گا، یعنی مجھے 2 دن مزید انتظار کرنا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنا انتظار کر لیا، 2 دن اور انتظار کر لو گی۔ امی کو میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، یہی کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہے۔ میری امی بڑے چھوٹے دل کی، فوراً ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، لیکن اب یہ میرا گھر تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تو میرے ہی تھے نا، نہ سمجھی تو اور کسی نے سمجھنے تھے۔ ویسے بھی میرا شوہر کون سا اپنی مرضی سے دور بیٹھا ہے، اس کے تمام مسائل ہی ختم ہو رہے تھے۔ میری ساس یہاں تک کہنے لگی لگتا ہے نظر لاگے جب سے شادی ہوئی ہے بیچارے پر مصیبت کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے ہیں۔ شکر ہے میری ساس نے یہ نہیں کہا کہ جب سے تم آئی ہو اس پر مصیبت آ رہی ہے، اور کوئی اور ساس ہوتی تو شاید یہی کہتی، پر صفیہ آنٹی نے مجھے بچپن سے ہی جانتی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ دن بھی گزر گیا اور پھر وہ دن آ گیا جس دن میرے شوہر نے آنا تھا۔ میں تیار ہو کے بیٹھ گئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن میں اسی حالت میں سو گئی، اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اکرم آئے تھے۔ مجھے اپنی ساس سے بار بار یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی، وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ اس کو شوہر کے آنے کی پڑی ہوئی ہے، شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں نا جن کے شوہر شادی کے اگلے دن باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں رہتی؟ لیکن میری ساس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ بیٹا وہ آیا تھا تمہارے کمرے میں گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ لیکن میں تو سو رہی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں تو سکون سے سو رہی تھی۔ میری ساس نے اپنا سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی بھی کیا نیند، نہیں سونا تھا نا آپ نے؟ وہ کمرے میں آیا ہوگا، لیکن میرا بیٹا بڑا ہی معصوم ہے، اس نے دیکھا ہوگا کہ تم سکون سے سو رہی ہو تو اس نے تم کو جگایا نہیں اور صوفے پر سو گیا ہوگا، کیونکہ صبح صبح کمرے سے اٹھ کر نکل کر نہا دھو کر وہ مجھے تو لگا کہ تم سے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے بڑی بے چین ہے۔ اس بات پر ہنس پڑا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آنے لگا کہ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور میں سوتی رہ گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رات کو تو واپس آئیں گے نا؟ میری ساس نے کہا بیٹا وہ یہی بتانا تھا کہ اسے آفس کے کام میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے، اس لیے وہ 2 دن بعد ہی واپس آئے گا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے، مجھے میرے شوہر کے ساتھ 5 منٹ بھی نہیں مل رہے۔ اب تو مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ پھر میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی تو وہ حیران رہ گئی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری شادی 2 ہفتے کی ہو گئی ہے اور تم نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں، اسے بات تک نہیں کی، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں نے سارے مسئلے بتائے تو اس نے کہا سارے مسئلے تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کو خود پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نئی نویلی دلہن ہے، اس کے دل میں جذبات نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں۔ میں نے کہا ایک بار آیا تھا تو اس نے تمہیں جگایا کیوں نہیں؟ تم کون سی ہسپتال سے آئی تھی؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو سونے، ان کو آرام ضرورت ہے۔ تم چھوٹی بچی ہو، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تمہاری ساس ضرور تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ اپنی ساس سے کہو کہ آج وہ اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجے، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور اگر آج بھی اس نے کوئی بہانہ کیا تو پھر یہ بات اپنی ماں کو بتا دو۔ میں پریشان ہو گئی، یہ سوچ کر اس طرح تو واقعی کوئی نہ کوئی تماشا بن گیا تھا، کیونکہ اب تو کافی دن ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن ساس کو کہہ دیا کہ امی اکرم کو بلا دیں، اور اگر وہ زیادہ ہی مصروف ہیں تو مجھے بتا دیں، میں کچھ دن امی کے گھر رہ آؤں گی۔ میری ساس کے چہرے پر کوئی برا تاثر نہیں آیا، انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، وہ آتا ہی ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نماز پڑھ لوں، تم جا کر سالن بنا لو۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں اداس بیٹھی تھی، دوپہر کا وقت تھا،
میری ساس محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ اچانک اکرم کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں تیار کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے تو گھر میں کپڑے عام سے پہنے ہوئے تھے اور ابھی میں سارے کام ختم کر کے آئی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور دوپٹے کو تھوڑی ٹھیک کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا تم؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں تیار نہیں ہوئی اور آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ بھی اس حال میں، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ دولہے کو تو سکون نہیں آتا، وہ چاہتے ہیں کہ کب رات وہ اپنی بیوی کے کمرے میں جائے۔ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی جو 13 دن کے بعد اپنی شکل دکھا رہے ہیں۔ اکرم تھوڑا سا آگے بڑھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ محترمہ پہلے تو میری بات تو سن لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سوری، آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں اور آپ بولتی جا رہی ہیں۔ پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ میں 2 پل کو حیران رہ گئی اور پھر میں نے اکرم کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں، 13 دن کے بعد اپنی شکل مجھے دکھائی اور اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں۔ میں بیوی ہوں آپ کی، اور کون ہوں؟ یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے؟ میں بہت پریشان ہو گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ میرے بارے میں بھی سوچے کوئی، میں بھی جذبات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی دلہن ہے جو 13 دن کے بعد اپنے شوہر کو دیکھتی ہے؟ اکرم نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم جو بھی ہو پوری طرح پاگل ہو جو ایک غیر مرد کو اپنا شوہر سمجھتی ہو۔ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم اس کمرے کو اپنا کمرہ بنا لیا، تم نے یہاں اپنی ساری چیزیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میں حیران تھی، میرا شوہر اچھی اداکاری نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تہمینہ ہوں، نواز انکل کی بیٹی۔ اکرم نے اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ وہ تہمینہ جس کی امی میری امی کی دوست ہے؟ میں نے کہا ہاں جی وہی۔ میں نے کہا میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے 1 تاریخ کو۔ اس نے کہا کہ ہاں 1 تاریخ کو میری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کریں؟ اس نے کہا میری شادی 1 تاریخ کو ہوئی ہے لیکن تمہارے ساتھ نہیں۔ میری بیوی کا نام سلمہ ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ اپنے گھر میں رہ رہی اور میں بھی اسی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا کہ کون سلمہ جس کے ساتھ 13 دن سے آپ رہ رہے ہیں جبکہ بیوی آپ کی میں ہوں؟ اگر یہ مذاق ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ میری اماں کہاں ہے؟ کون ہو تم؟ پاگل خانے سے تو نہیں آئی؟ تھوڑی دیر بعد میری ساس آئی، میں روتے روتے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہی نہیں۔ میری ساس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی یہ سچ کہہ رہا ہے، تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ میری ساس نے یقین سے کہا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں ان سے دور چلی گئی، میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ اکرم میری ساس کو بتانے لگے کہ یہ کون ہے، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور آپ نے اس کو اندر کیسے آنے دیا؟ اس نے اپنی چیزیں میرے کمرے میں کیوں رکھی ہوئی ہیں اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اکرم وہ بولتا ہوا اور چلتا ہوا چلا گیا۔ اس کو یہاں سے نکالو، میں اپنی بیوی کو لے کر آ رہا ہوں۔ اکرم چلا گیا اور میری ساس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں نے بڑی بے دردی سے میری بیٹی کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کو کیا لگتا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گی؟ میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا بڑی نوکری پر لگ گیا ہے تو پھر وہ لالچی عورت میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کرانے کے پیچھے پڑ گئی۔ جو کہانی میں نے تم لوگوں کو سنائی تھی دلہن گھونگھٹ میں رہے گی، وہی کہانی میں نے اپنے بیٹے کو سنائی اور اسے کہا کہ تمہاری دلہن نقاب میں ہی رہے گی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ پوری شادی میں بیٹھی رہی اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ یہ میری اپنی بیوی بیٹھی ہے جبکہ اس کی بیوی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں دلہن کو دولہے کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہی نہیں، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ سارے لوگوں میں نے خرید رکھا تھا، اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ میرے بیٹی کی بیوی سلمہ ہے جو اس شہر کے بڑے آدمی کی بیٹی ہے، وہ تمہاری طرح لالچی نہیں۔ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اپنے گھر میں رہ رہی، اور میرا بیٹا 13 دن کے ساتھ اسی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں تم سے جھوٹ بول رہی تھی، تمہیں اذیت دینا چاہتی تھی تاکہ یہ تکلیف اور اذیت تمہاری ماں کو بھی محسوس ہو۔ تمہارا یہاں پر کوئی بھی نہیں، نہ شوہر، نہ ساس اور نہ یہ گھر۔
अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाएगा। मेरी सास मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं थे। मैं चलती हुई अपने घर की तरफ रवाना हुई। घर गई तो बोट की तरफ अपनी माँ की बाहों में घिर गई। इसके बाद उनको सारा कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैं इन सब कुछ को छोड़ूंगी नहीं, मैं इन पर केस करूंगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मेरे सारे मोहल्ले में सारे रिश्तेदार में उसको जलील करवाऊंगी, जबकि मैं पत्थर बनी बैठी थी। मुझे सिर्फ मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी कोने में खड़ी होकर बोले जा रही हो। मुझे इतना पता है कि लड़ाई दो दोस्तों की थी, अना की जंग थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का महाज था। इन लोगों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा था। ये एक बदले की आग थी जिसमें मुझे ईंधन बनाया गया। इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलती की? मैं तो शोहर को अपनाने को तैयार थी। मैं तो दुल्हन बनी इसका इंतज़ार कर रही थी, और जब वापस आया तो पता चला कि वो मेरा शोहर ही नहीं, हमारा निकाह झूठा था। इसकी बीवी कोई और थी। मेरी सास जैसे हमें कहानी सुना रही होती, वैसे ही झूठी कहानी उसे भी सुनाई थी। कैसे लोगों के अंदर इतनी अक्ल आ जाती है कि वो किसी का दिल तोड़ने के लिए इतना बड़ा प्लान बना लेते हैं। मेरी सास मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ ने उसकी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मेरी सास जो कभी मेरी सास थी ही नहीं।